نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، انسان کی زندگی بہت محدود ہے۔ یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب کوئی ہمارا ساتھی، ہمارے گھر کا کوئی فرد، ہمارا دوست، ہمارا بھائی جب اچانک اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور ہم سے بچھڑ جاتا ہے، اس وقت یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی دنیا کی زندگی بہت ناپائیدار اور بہت بے اعتباری ہے۔ انسان جیتا رہے تو 20 سال تک جیتا رہے، 100 سال عمر پالے۔ پہلے لوگوں کی تو بہت عمریں ہوتی تھی اور انسان کی زندگی سمٹنے لگے تو پتہ ہی نہیں چلتا کیسے چلا گیا اور کیسے دائی اجل کو اس نے لبیک کہہ دیا۔ قرآن کریم میں جا بجا بہت سے مقامات پر اللہ پاک نے انسان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ دنیا کی زندگی بہت محدود ہے۔ ایک مقام پر فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، کہ ان کے سامنے آپ دنیاوی زندگی کی مثال یوں بیان کریں کہ جیسے آسمان سے ہم نے پانی اتارا، فاختلط به نبات الارض، وہ پانی زمین کی کھیتی کے ساتھ رل مل گیا، سبزہ اگایا۔ پھر اس کے بعد وہ زرد ہو گئی، چورا چورا ہو گئی، تذروح الرياح، اس کو ہواؤں نے اڑا دیا۔ انسان کی زندگی بھی یہی ہے کہ پہلے پیدا ہوا، پھر جوانی اس نے گزاری، اور پھر جوانی کے بعد بڑھاپا آیا اور موت نے ہواؤں کی طرح اسے اڑا کر رکھ دیا۔ اسی کو ایک اللہ والے نے، ایک شاعر نے یوں بیان کیا، پہلے تجھ کو بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر تجھ کو کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی ایک دن صفایا۔ قرآن کریم کی اس آیت کو انہوں نے اپنے شعر میں بند کر دیا، شعر میں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ پہلے بچپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، پھر موت۔ بہت ہی افسوس ناک ان کی زندگی ہے، ان لوگوں کی جنہوں نے صرف دنیا ہی کو اپنا مقصد بنا کے رکھا ہے، دنیا کو اپنا مقصد بنا کے رکھا، دنیاوی کامیابی ہی کو کامیابی سمجھا، دنیاوی طور پر انہوں نے عزت تلاش کرنے کی کوشش کی، عزت پانے کی کوشش کی، مال حاصل کرنے کی کوشش کی۔
اور جب کہ بے اعتباری اتنی ہے دنیا کی زندگی اور یہ دنیا کی عزتیں کہ ہمیں یقین نہیں، امید تو ہے، یقین نہیں کہ ہم اپنے اپنے گھروں کو صحیح سلامت پہنچ سکیں گے کہ نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب تم خیریت سے صبح کر لو تو شام کی انتظار نہ کرو، شام کے منصوبے نہ بناؤ۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ، اور جب تم شام خیریت سے کر لو فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، تو صبح کے منصوبے نہ بناؤ۔ وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، اہل قبور میں شمار کرو۔ اور اس بات کا کوئی شخص بھی انکاری نہیں ہے، موت کا کوئی شخص بھی انکاری نہیں۔ خدا کا انکار کرنے والے موجود، رسول اللہ کا انکار کرنے والے موجود، دین اسلام کا انکار کرنے والے موجود، قرآن پاک کو جھٹلانے والے لوگ موجود، لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن عجیب بدبختی ہے ہماری کہ جس چیز کو ہم سب سے زیادہ حق اور سچ مانتے ہیں اس کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے تمام کے تمام لوگوں کو کہ اپنے معاملات کیونکہ انسان کے جو معاملات ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک طرح سے انسان کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اور ایک طرح کے معاملات یہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے تعلقات لوگوں سے ہیں، انسانوں سے ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کے دو طرفہ یہ تعلقات اللہ کی ذات سے چاہے مخلوق سے وہ صحیح ہو جائیں، بہتر ہو جائیں۔ اس کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے، اپنے آپ کو بالکل موت کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ حقوق اللہ جو ضائع ہوئے ہیں ان کی تلافی کی جائے، آئندہ کے لیے ضائع ہونے سے بچایا جائے، ٹھیک ہے۔ اور حقوق العباد جو ضائع ہوئے ہیں، کسی کا حق اگر دینا ہے وہ دے دیا جائے، کسی کو اگر بلا بھلا کہا ہے کہ غیبتیں چغلیاں کی ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، مارا پیٹا ہے، یا ویسے کسی کو کسی طرح کی بھی ایذا ہم نے پہنچائی ہے، ہم سے ایذا پہنچی ہے، چاہے وہ ہمارے گھر والے کیوں نہ ہوں، ہمیں ان سے معافی تلافی کرنی چاہیے۔ وہاں آخرت میں کسی نے بھی نہیں معاف کرنا، ہر ایک کو نیکیوں کی ضرورت ہوگی، ہر ایک کو اپنے گناہوں کا بوجھ کسی دوسرے پر ڈالنے کی ضرورت ہوگی۔ کوئی بھی معاف نہیں کرے گا، چاہے والدین ہوں، چاہے بیوی بچے ہوں، بھائی ہوں، کوئی بھی معاف نہیں کرے گا، یہ پکی بات ہے۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ جیسے دنیا میں ہوتا ہے ایسے وہاں چل جائے گا، یہ نہیں ہوگا۔ تو دو طرح کے انسان کے تعلقات ہوتے ہیں، ایک حقوق العباد ہیں اور ایک حقوق اللہ ہیں۔ بعض لوگ اس غلط فہمی میں بھی مبتلا ہوتے ہیں، بعض کہتے ہیں جو حقوق اللہ کے چور ہوتے ہیں نا، وہ یہ یوں کہتے ہیں حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، اللہ وہ معاف نہیں کریں گے، جبکہ اللہ کو ساری قدرتیں حاصل ہیں۔ اللہ پاک چاہیں تو وہ بھی معاف کروا دیں، وہ بھی اللہ ہی کا حق ہے، وہ کون سا غیر کا، اللہ نے دیا نا حق۔ یہ بھی ایک غلط فہمی ہوتی ہے، شیطانی وساوس ہوتے ہیں، یعنی حقوق اللہ کو ضائع کرنے کے لیے وہ بہانے ہیلے تلاش کرتے ہیں کہ حقوق اللہ کی خیر ہے، حقوق العباد کی فکر کرو، نہ نماز پڑھو نہ کچھ کرو، پر حقوق العباد کو پورے کرتے رہو۔ یہ نہیں ہے، دونوں طرف ہم صحیح چلیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ حقوق اللہ بھی پورے ہونے چاہیے، حقوق العباد بھی پورے ہونے چاہیے، کیونکہ خالق کا حق ہے اور بندوں کے ساتھ رہ رہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں۔
ان میں والدین ہیں، اہل و عیال ہیں، بہن بھائی ہیں، دوست احباب ہیں، قرابت دار ہیں۔ جو جتنا قرابت رکھتا ہے اتنا حق رکھتا ہے، جو جتنا قرابت رکھتا ہے اتنا حق رکھتا ہے۔ والدین بہت زیادہ حق رکھتے ہیں، والدین کی بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ پھر اہل و عیال اس کے بعد ان کا نمبر آتا ہے، ان کی کرنی چاہیے۔ تو بعض اوقات ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ بھائی سے عداوت ہے، بھائی سے نفرت ہے، غیروں کے ساتھ دوستیاں ہیں۔ والد کو پتہ نہیں کیا نوکر سمجھتا ہے اور دوسروں کی بات مانتا ہے، والد کو چھوڑ کر دوسروں کی بات مانتا ہے انسان۔ یہ تو انصاف نہیں ہے۔ بہرحال پتہ نہیں کیوں یہ باتیں شروع ہو گئی۔ بہرحال شاید حاضرین میں سے کسی کا مسئلہ ہو اور کسی کے لیے اللہ پاک نکلوا رہے ہوں۔ ہم تو یہ بات کرنے کے لیے نہیں بیٹھے تھے، رخ اس طرف ہو گیا۔ شاید اللہ پاک نے ان باتوں کے ذریعے ہم سب کو ہدایت دینی ہو۔ ہمیشہ اللہ کی رحمت سامعین پر ہوتی ہے۔ سامعین میں سے جو مسائل ان کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اللہ پاک وہی باتیں نکلوا دیتے ہیں جب بندہ اللہ پر ڈالتا ہے کہ اللہ پاک ہی رہنمائی فرمائیں کہ میں کیا کہوں لوگوں کو۔ تو موت کی تیاری ہمیں اس طور پر کرنی چاہیے، حقوق اللہ، ہمارے حقوق اللہ پورے ہو جائیں، جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو پوری کرنے کی کوشش کریں، پوری کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں سے ایک شخص نے نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں، اب وہ نماز پڑھنی شروع کرے، قضا نمازیں شروع کرے، عزم ہو کہ میں نے ساری نمازیں انشاءاللہ قضا کر۔ اگر موت آ گئی تو اللہ پاک نیتوں کو دیکھتے ہیں، یاد رکھنا، نیتوں کو دیکھتے ہیں، نیتوں کو دیکھتے ہوئے ممکن ہے معاف فرما دیں، باقی جو رہ گئی نیتوں کو دیکھ کر فیصلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا حق دینا ہے، کسی کا قرضہ ہے، وہ ادا کرے، نیت ہو ادا کرنے کی اور دیتا رہے۔ میں نے ایک روایت میں یوں پڑھا تھا کہ قرض کا معاملہ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ شہید کی شہادت بھی قبول ہونے سے رک جاتی ہے اگر قرض اس پر ہو۔ نبی علیہ السلام مقروض کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ اتنے یعنی سخت ہیں حقوق العباد بھی، ان کی ادائیگی بھی اتنی ضروری ہے۔ تو میں نے ایک روایت میں پڑھا، اگر بندہ دے رہا ہے، اس کی نیت ہے کہ میں نے ضرور دینا ہے اور کچھ دے بھی رہا ہے حتی الوسع، موت آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرض خواہ کو اپنی طرف سے ادا کر دیں گے، اس بندے کی نیت پر، کہ اس کی نیت تو تھی دینے کی۔ نیت تو اللہ جانتے ہیں نا۔ ایک بندے کی نیت ہی نہ ہو، زبان سے کہہ رہا ہو کہ میری نیت ہے، وہ نیت نہیں ہوتی۔ ایک نیت ہی ایسی چیز ہے جو اللہ پاک بندے کی نیت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی نیت کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے۔ تو ہمیں موت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور اگر ہم نے تیار کر لیا، موت آنے میں ہمیں انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ انشاءاللہ العزیز کسی بڑی مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور اگر تیاری نہ ہوئی، اچانک، اس کی آپ یہی مثال لے لیں، ایک شخص نے سفر بھی ضروری کرنا ہو اور تیاری بھی اس کی کوئی نہ ہو، کپڑے بھی اس نے نہ ڈالے ہو، جیب میں پیسے خرچ بھی نہ رکھا ہو، ادھر سے جناب گاڑی کی سیٹی ہو جائے، یہ گاڑی والا کہہ دے چلو بھائی گاڑی چل رہی ہے، تو اب کتنی اس کی مشکل ہوگی کہ بیگ بھی بریف، وہ جو ہے کیس بھی، وہ گھر پڑا سوٹ کیس بھی، کپڑے بھی نہیں بدلے، ضروری سامان بھی نہیں لیا، پیسے بھی نہیں لیے، اب 1 منٹ کے اندر ہم کیسے کریں تیاری؟ تو جب دنیا کے اس سفر سے انسان کو تکلیف اس وقت بڑی اشد تکلیف پہنچے گی، تو جو آخرت کا سفر ہے اس وقت کتنی تکلیف پہنچے گی اگر موت سر پر آ گئی اور تیاری بھی نہ ہوئی۔ دنیا کے سفر کی مثال لے لیں، تو اس کے لیے اپنے آپ کو ہمیں تیار کرنا ہے، کیونکہ مرنا تو ہے، اس سے تو جان نہیں چھٹے گی۔ اللہ نے اگر پیدا کی ہے، زندگی عطا کی ہے، پیدا فرمایا ہے، تو موت ضروری ہے۔ اگر پیدا ہی نہ ہوتے تو پھر موت کا سوال ہی نہ ہوتا، فنا کا سوال ہی نہ ہوتا۔ دنیا میں آئے ہیں، پیدا ہوئے، کل من علیہا فان، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ تو لازمی ہے۔ حتیٰ کہ یہ بھی نظام رکھ دیا کہ جو ملک الموت ہے، اللہ نے اس کے لیے بھی موت رکھ دی ہے، وہ بھی قیامت سے پہلے یعنی جب اللہ اٹھائیں گے لوگوں کو، اس سے پہلے اس کی بھی موت واقع ہوگی۔ جو ساری دنیا کی ارواحوں کو قبض کرتے رہے ہیں، ان کی بھی موت آئے گی، اور تو اور رہا۔ حاملین عرش کو بھی موت واقع ہوگی، سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو بھی، حضرت میکائیل، اسرافیل، اسرائیل تو ملک الموت ہیں، سب کو موت واقع ہوگی، کوئی موت سے نہیں بچ سکتا۔ تو اس لیے اپنے اپنے وقت پر
پر، اپنے اپنے وقت پر ہر ایک نے جانا ہے۔ اب کتنا وقت ہے، کیا ٹائم ہے اس کا، اور کتنی عمر پانی ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتہ۔ ابن سیرین رحمہ اللہ خوابوں کی تعبیر کے بڑے ماہر تھے، غالباً خلیفہ ہارون رشید کی بات ہے کہ ان کو خواب آیا، اور خواب میں اسرائیل کی ملاقات ہوئی، حضرت اسرائیل کی جو ملک الموت ہیں ان کی ملاقات ہوئی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ میری موت کا وقت کب ہے، آپ کے پاس تو معلومات ہوتی ہیں۔ تو اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا، اس نے ایسے اشارہ کیا، 5 انگلیوں کا اشارہ کیا، 5 کا اشارہ کیا۔ خواب ختم ہوا، صبح معبرین سے، علماء سے پوچھوایا، مفتیان سے پوچھوایا، بڑے بڑے اہل علم سے پوچھوایا، کسی نے 5 سال کا تخمینہ بتلایا، کسی نے 5 مہینے بتایا، کسی نے 5 دن کیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے بہرحال اپنے اپنے علم کے مطابق سب نے، لیکن انہیں تشفی نہیں ہوئی، مسئلہ ان کا حل نہیں ہوا، دل کو اطمینان نہیں ہوا۔ تو ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، اور انہوں نے کہا کتنے بڑے خوابوں کے معبر موجود ہیں، ہم پریشان ہیں۔ ان کے پاس جب یہ خواب بھجوایا اس کی تعبیر دریافت کرنے کے لیے، تو انہوں نے جواب دیا کہ بادشاہ سے کہو کہ ملک الموت نے یہ اشارہ 5 کا کیا ہے، کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مفاتیح الغیب خمس لا یعلمہن الا اللہ، غیب کی چابیاں 5 چیزیں اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا، ان میں سے ایک موت بھی ہے، ان میں سے ایک موت بھی ہے۔ مفاتیح الغیب کیا ہیں؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، نمبر 1۔ آگے کیا ہے؟ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش وہ برساتے ہیں۔ بارش کتنی برسے گی، کس کس علاقے میں برسے گی، یہ تو موسمیات والے تو اندازے بتلاتے ہیں نا، تو اندازے ہوتے ہیں، کبھی ٹھیک ہو گئے کبھی نہیں ہو گئے، اس کو علم الغیب تو نہیں کہتے۔ تو وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش برساتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم مادر میں کیا ہے، بچہ ہے بچی ہے بھی صحیح کیونکہ نہیں ہے، زندہ ہے مردہ ہے، کس حالت میں ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتہ۔ اور کون کل کو کیا کمائے گا، اللہ کو پتہ ہے، کتنی کمائی کرے گا، کتنا نفع ہوگا یا نقصان ہوگا، اللہ کے علم میں۔ اور کون کس جگہ پر اس کی موت واقع ہوگی، کس حالت میں ہوگی، کس جگہ پر ہوگی، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ مفاتیح الغیب خمس، ملک الموت نے اشارہ کیا کہ یہ 5 چیزیں، ان میں سے ایک موت بھی ہے، اللہ کو پتہ ہے اور کسی کو نہیں پتہ۔ ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، متی الساعہ، صحابہ بھی سوال کرتے تھے، کچھ کفار بھی پوچھتے تھے شک کی بنا پر۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، انہوں نے 3-4 سوالات کیے، ایک سوال اس میں سے یہ کیا، متی الساعہ، قیامت کب واقع ہوگی۔ اصل میں یہ سوال پوچھ کر پوری انسانیت کو اور اہل ایمان کو یہ خبر دینی تھی کہ ان چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، اس کے بارے میں جتنا سائل کو پتہ ہے اتنا ہی مسئول کو پتہ ہے، جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی میں جانتا ہوں، تمہیں نہیں پتہ تو مجھے بھی اس کے بارے میں نہیں پتہ کہ قیامت کب آئے گی۔ تو انہوں نے یہ جواب دی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ہمیں اپنا پتہ بھی نہیں ہے، کسی کا کیا پتہ ہونا، اپنا پتہ نہیں ہے کہ ہماری موت کب آئے گی، اور ہم جو پروگرام بنائے بیٹھے ہیں کہ وہ اتنی عمر میں بڑھاپے کے اندر، کیا پتہ ہے۔ بہت سارے نوجوان ہیں، بچے ہیں، جوانی نہیں دیکھتے، جوان ہے بڑھاپا نہیں دیکھتے، وہ تو بڑھاپے سے پہلے ہی جوانی میں چل بستے ہیں۔ تو اس لیے کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے، نہ اپنا پتہ، کسی کا کیا پتہ ہونا ہے۔ تو جب سفر کا پتہ بھی نہیں کہ کس وقت وہ جس کے ہاتھ میں یہ نظام ہے وہ آواز لگا دے اور ہمیں فوراً بھاگ کر گاڑی میں سوار ہونا پڑے، جو پتہ بھی نہیں ہے، تو تیاری پہلے رکھنا، عقل مند آدمی پہلے تیاری کر کے رکھے گا، ہاتھ میں ہر چیز کو رکھے گا، جیسی آواز آئے میں فوراً ساتھ چل پڑوں۔ وہ تیاری کیا ہے؟ وہ تیاری تو اور ہوتی ہے سفر کی، دنیا کی سفر، یہ تیاری یہ ہے کہ حقوق اللہ کو پورے کرے اور حقوق العباد کو پورا کرے، تاکہ اللہ بھی نہ پوچھیں کہ ہاں جی میرا حق کیوں ضائع کیا تھا، نمازیں کیوں چھوڑی تھی، زکاتیں کیوں چھوڑی تھی، حج کیوں نہیں کیا تھا، فرض تھا حج کیوں نہیں کیا، حج فرض تھا تم پر۔ میں نے ایک عالم سے سنا،
آج تو حج کی اہمیت ہمارے قلوب میں نہیں ہے، بلکہ حاجیوں کو بدنام کیا جاتا ہے، کہانیاں قصے بنے ہوئے ہیں۔ کتاب میں تو نہیں پڑھا، لیکن ایک معتبر عالم سے سنا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص پر حج فرض ہو، حج فرض ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ صحت بھی ٹھیک ہو، گھر والوں کا خرچ بھی دے سکتا ہو، اور سفر خرچ بھی اس کے پاس موجود ہو، اتنا جائیداد، اتنی زمین یا جو بھی ہو کہ وہ سفر کر سکتا ہو حج کا، تو اس پر حج فرض ہے۔ فرمایا کہ اگر 1 سال اس نے نہیں کیا، گزر گیا حج کا موسم، اگلا سال حج کا موسم آیا اس نے نہیں کیا، گزر گیا، تیسرا سال، 3 موقع اس نے گنوا دیے، اگر اس دوران اس کی موت واقع ہو گئی تو قیامت والے دن جب قبر سے اٹھے گا، کافارہ یہاں پیشانی پہ لکھا ہوگا کافر۔ دیکھیں نا، ایک سوچنے کی بات ہے۔ میں آپ کی دعوت کرتا ہوں یا آپ میری دعوت کرتے ہیں، میں دعوت پہ نہیں پہنچتا، تعلق ہوا تو آپ ناراض ہوں گے کہ دیکھو جی پہنچے نہیں، دعوت دی ہے، باقاعدہ فون کیا ہے، کارڈ دے کے آئے ہیں کہ ہماری خوشی میں شریک ہونا ہے، دعوت پہ نہیں آئے، اتنے بڑے بن گئے ہیں، ناراض ہوں گے کہ نہیں؟ اللہ پاک حجاج کو، اہل ایمان کو بلاتے ہیں کہ آؤ میرے گھر، تمہاری دعوت ہے، آؤ میرے گھر کی زیارت کرو، حج کرو، تمہاری دعوت۔ ایک دفعہ بلایا، 1 سال حج کا موسم گزر گیا، پھر دوبارہ بلایا، 12 بلایا، نہیں گیا تو پھر سمجھ لو کہ کیا انجام ہوگا۔ اس لیے حج یہ تو انسان خود دیکھتا ہے، بہانے ہیلے یہ اللہ کے ہاں نہیں چلیں گے، یہ یاد رکھنا۔ ہمارے یہ مسائل ہیں جی، یہ مسائل ہیں، قرآن کہتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان اپنے آپ کو خود سمجھتا ہے کہ میں کیا ہوں، اگرچہ عذر پیش کرے، نہیں جی ایسے ہیں ایسے، وہاں نہیں یہ چلیں گے بہانے، یہ تجھے مجھے سنانے کے لیے چلیں گے۔ ہمارے یہ مسائل ہیں، بھئی ہم نے تو فرض نہیں کیا، علماء تو بتلاتے ہیں کہ یہ فرض ہے، جواب تو اللہ پاک کو دینا ہے، اس کا حق ہے، جس ذات اقدس نے پیدا کیا ہے اس کا حق ہے یہ۔ تو بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ حقوق اللہ پورے ہوں، زکوٰۃ کی عشر کی ادائیگی پوری ہو، وگرنہ یہی زمین، یہی زر انسان کے لیے سانپ بچھو بن جائے گی اگر اللہ کا حق اس میں سے ادا نہ کیا۔ اور جو لوگ ادا کرتے ہیں اللہ پاک بہت برکتیں انہیں عطا کرتے ہیں۔ اللہ کی شان پر، قدرت پر بندے کو یقین ہونا چاہیے۔ جو حقوق اللہ زکوٰۃ عشر کے ادا کرتے ہیں، اللہ اس کی کھیتی کو، باغ کو قدرتی آفات سے بچاتے ہیں، برکت عطا فرماتے ہیں۔ برکت اس چیز کا نام نہیں کہ پیسے زیادہ ہوں، برکت اس چیز کا نام ہے کہ آپ تھوڑے میں آپ کا کام چل جائے، آپ کا کام پورا ہو جائے۔ ایسے پیسوں کو سر میں مارنا ہے جو ضرورت ہی پوری نہ ہو، جس سے انسان کی پیسہ بہت زیادہ ہے لیکن ہماری ضروریات ادھوری رہ گئی، برکت سے خالی ہے وہ پیسہ۔ جب ایسا کریں گے، انہیں حقوق اللہ پورے نہیں کریں گے تو پھر پیسے میں برکت اٹھا لی جائے گی، پھر روتے پھریں گے یہ پورا نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کے حق ادا کریں گے، اللہ غائبانہ اس میں برکت ڈال دیں گے، آپ اتنے خوش ہوں گے کہ آپ کا یقین بن جائے گا انشاءاللہ العزیز کہ میں نے دیکھو اللہ کا حق ادا کیا، اللہ پاک نے میری کتنی مدد فرمائی۔ اور کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، بندے کو یقین ہونا چاہیے۔ تو بہرحال ہمیں ہر طرح سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اللہ کرے جو کہنے والا ہو، کہہ رہا ہو آپ سے، وہ بھی صحیح تیاری کرنے والا بن جائے اپنی موت کی، اور سامعین بھی اس کی تیاری کرنے والے بن جائیں۔ فائدے میں ہم رہے گی، جب ہمارا آخری وقت آئے گا اس وقت مزے میں ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ ایک وہ بادشاہ تھا نا، شاید پہلے بھی قصہ سنایا ہو، ایک علاقے میں بادشاہ بنا دیتے تھے، ایسے کسی کو پکڑا بادشاہ بنا دیا۔ تو جب ایک آدمی کو بادشاہ بنانے لگے تو اس نے پوچھا کہ کیا ماجرا، ایسے ہی بادشاہ بنا دیتے ہیں یہ؟ آج کل تو کرسیوں کے پیچھے لوگ اتنا مرتے ہیں، اتنا لڑتے ہیں، یہ ایسے ہی بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ کی مدت پوری ہوگی گدھے پر آپ کو بٹھائیں گے، منہ کالا کریں گے، اور شرارتی نوجوانوں کی فوج پیچھے لگا دیں گے، وہ آپ کو مارتے پیٹتے جنگل میں چھوڑائیں گے، ایسا جنگل جہاں پہ سانپ ہے، بچھو ہیں، درندے ہیں، وہ آپ کو چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے، یہ آپ کا انجام ہوگا۔ تو وہ جیسے ہی اس نے سلطنت کا نظام سنبھالا، سب سے پہلے کیا کیا، اس نے اس جنگل کا وزٹ کیا۔ سمجھدار تھا، اس نے جنگل کا وزٹ کیا اپنی فوج کے ساتھ۔ جنگل میں دیکھا کہ درندے ہیں اور سانپ، بچھو، پتہ نہیں کیا کچھ جنگل سے، ان چیزوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس نے فوج کو واپس آیا، فوج کو آرڈر دیا کہ جنگل کو صاف کرو۔ آپریشن کروایا جنگل کا، سارے درندے، سانپ، بچھو سارے اس نے ختم کروائے، جنگل صاف ہو گیا۔ اس نے کہا شاندار محل بنا دو یہاں پر، کیونکہ اختیار تھا اس کے پاس، سب کچھ کر سکتا تھا۔ تو اس نے تھوڑا ہی عرصہ لگا، محل تیار ہو گیا۔ اتنے میں بادشاہت کی مدت پوری ہوئی، تو جیسے اس کو لے کر جا رہے تھے اسی اعزاز کے ساتھ،
تو باقی جو بادشاہ جو پہلے بادشاہ ہوتے تھے وہ روتے ہوئے جاتے تھے، اور اس کو دیکھا تو وہ ہنس رہا ہے، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے جا رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ آپ کو انجام کا بھی پتہ ہے آگے کیا ہوگا؟ اس نے کہا ہاں، میں نے اپنا جنگل آباد کر لیا ہے، میں نے اپنا جنگل آباد کر لیا، مجھے کوئی غم نہیں ہے، پہلے لوگوں کی طرح میں بے وقوف نہیں بنا، میں نے اپنا جنگل آباد کر رکھا ہے، ایک بادشاہت کو چھوڑ کر اگلی بادشاہت میں جا رہا ہوں۔ تو ایسے انسان زندگی گزارے کہ جب یہاں سے جائے تو خوشی ہو کہ میں نے اعمال کیے ہوئے ہیں، میں نے نیک اعمال کر رکھے ہیں، میں نے اللہ کا حق پورا کیا ہے، میں نے لوگوں کے حق پورے کیے ہیں، مجھے کوئی غم ڈر نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز خوشی خوشی عوام۔ کتنی خوشی ہوگی۔ ہمارے مرشد پاک حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، انہوں نے بازار سے خود کفن خریدا، خود کفن خریدا، اور خرید کر اس کے اوپر لکھ دیا کاغذ کے اوپر، یہ احمد علی کا کفن ہے۔ یہ کس کا کفن ہے؟ ہم تو کفن کے نام سے ڈرتے ہیں، خوف، یعنی کفن بھی والا معاملہ بھی ہم پر آئے گا کہ کفن ہمیں پہنایا جائے گا، اس پر لکھ دیا یہ احمد علی کا کفن ہے، اور اللہ سے یہ دعا کرتے تھے اے اللہ احمد علی تو تیار ہے، جب آپ کا بلاوا آئے میں تو خوشی کے لیے تیار ہوں، میرا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے۔ یہ کون بات کر سکتا ہے جس نے سارے حق پورے کیے ہوئے ہوں؟ حقوق العباد بھی کوئی کہیں سے حقوق العباد میں بھی کمی نہ ہو، حقوق اللہ میں بھی کمی نہ ہو۔ احمد علی تیار ہے، جب آپ کا بلاوا آئے میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ وہی ہوا، جمعے کی شام، رمضان کا غالباً مہینہ تھا، تو عشاء کی نماز پڑھی ہے، بے ہوش ہو گئے ہیں، اسپتال لے جایا گیا 10-11 بجے رات کو، اللہ کو پیارے ہو گئے اچانک ایسے ہی۔ تو مطلب ہے کہ اللہ پاک نے ایسے ہی اٹھا لیا جیسے پھول کی طرح، کوئی غم پریشانی نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور وہ موت کا خوف نہیں، موت کے لیے پہلے تیار ہے۔ تو اس لیے یہ اچانک آنی ہے، اچانک آنی ہے۔ تو اس وقت کی خوشی کے لیے، اس وقت جو جیسے حدیث پاک میں آتا ہے تحفۃ المؤمن الموت، مومن کے لیے تحفہ موت تحفہ ہے اس کے لیے۔ تحفے سے تو انسان کو خوشی ہوتی ہے، تو کیا موت سے خوشی ہوتی ہے بندے کو؟ جتنا بھی نہیں ہو، موت سے خوشی تو نہیں ہوتی، موت تو ایک غم کا پیغام ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مومن کے لیے موت کیا ہے؟ تحفہ ہے۔ تو تحفہ اسی صورت میں ہے کہ جب اللہ پاک کو راضی کر لیا ہوگا اور لوگ بھی اس سے خوش ہوں گے، لوگوں میں سے بھی کسی کا حق اس پر نہیں ہوگا، اور اللہ کے حقوق بھی اس نے ادا کیے ہوں گے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک کو اس نے خوش رکھا ہوگا ہر لحاظ سے، حقوق العباد کے لحاظ سے، حقوق اللہ کے لحاظ سے۔ جب اللہ پاک خوش ہیں، جس کے پاس جا رہے ہیں وہ خوش ہے، راضی ہیں، تو پھر کیا غم ہے۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے بندے کو موت سے قبل جنت کے مناظر دکھاتے ہیں، فرشتے سیندیاں دکھاتے ہیں، باغات دکھاتے ہیں اس کا دل بہلانے کے لیے، اور پھر اس سے تھوڑا سا طنز و مزاح کرتے ہیں فرشتے موت سے پہلے، اس سے پوچھتے ہیں کہ ہاں اس دنیا میں رہنا ہے، اس مصیبت والی دنیا میں جہاں پریشانی ہی پریشانی ہے، ایک خوشی اور 10 پریشانی ہیں، یا یہ باغات جو دیکھ رہے ہو وہاں چلنا ہے؟ تو وہ بندہ بالکل تیار ہو جاتا ہے موت کے لیے۔ وہ تیار کہ یار اتنے حسین باغات ہیں، اتنے خوبصورت مناظر ہیں، آرام سے جناب یہاں سے جائیں گے مصیبتوں سے نکل کر۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک میت گزر رہی تھی، جنازہ لے کر لوگ گزر رہے تھے، تو ارشاد فرمایا کہ مستریح او مستراح من، یا تو یہ شخص جو ہے نیک ہے تو دنیا کی تکلیفوں سے راحت پا گیا، یا مستراح من، یا بد تھا، لوگ اللہ کی مخلوق زمین ساری مخلوقات اس سے تنگ تھی، یا سب لوگ یہ مرا تو سب لوگوں کی جان چھوٹ گئی، سب کو آرام مل گیا۔ مستریح او مستراح من، نیک تھا تو یہ دنیا کی تکلیفوں سے نجات پا گیا، اور اگر بد تھا تو سارے اس سے تنگ تھے، اللہ کی زمین بھی اس سے تنگ تھی، جس پہ یہ گناہ کرتا تھا، سارے اس سے نجات پا گئے، اور مستراح من ہے۔ تو یہی حالت ہے، جب اللہ پاک کو راضی کر کے جائیں گے تو دنیا کی تکلیفوں سے نجات پا جائیں گے، اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہوا تو پھر بہت خطرناک ہے۔ موت کا وقت بھی بہت برا ہے اس شخص کے لیے جس نے اللہ پاک کو ناراض کیا۔ اس کا حل یہ ہے کہ فوراً معاصی سے، گناہوں سے توبہ کی جائے۔ توبہ کا کیا طریقہ ہے؟ توبہ یہ نہیں کہ یا اللہ میری توبہ، یہ توبہ نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ تنہائی کے اندر جا کر 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھے، اور پھر گڑ گڑا کر خوب دل کھول کر اللہ کے سامنے روئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ پاک کو رونا بہت پسند ہے، گریہ آہوزاری بہت پسند ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ دل کھول کر جب وہ اللہ کے سامنے رویا، آنسو بہائے،
اگر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر رونا نہیں آتا رونے والی شکل بنا لو، رونے والی آواز نکال لو، جیسے روتے ہیں جھوٹا موٹا، اس پہ بھی اللہ پاک مہربانی کر دیں گے۔ تو بہرحال حدیث پاک میں آتا ہے اس کے اللہ پاک گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ کی شان ہے، اللہ تواب ہیں، رحیم ہیں، توبہ قبول کرنے والے ہیں، اور بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ تو جب توبہ ہو جاتی ہے سارے معاملات اس کے ٹھیک ہو جاتے ہیں سب، یعنی ایسے ہی ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، وہ ایسے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جانا ہے، نیا بچہ پیدا ہوا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، میں اس شخص کی مانند ہے جس کے گناہ ہے ہی نہیں ہے، پاک صاف ہو گیا۔ آئندہ اگر کوئی غلطی نہیں کرے گا تو وہ پاک صاف ہی رہے گا، پاک صاف زندگی گزارے گا۔ ہاں اگر حقوق العباد ہیں تو وہ حقوق العباد کی ادائیگی ہوگی تو اس کی معافی ہوگی، اللہ پاک کا قانون یہ ہے، لیکن اللہ اگر چاہیں تو اس کو بھی معاف کر سکتے ہیں۔ شرک کے علاوہ فرمایا کہ ہر گناہ میں معاف کر دوں گا، میری شان یہ ہے شرک کے علاوہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، مشرک کی بخشش نہیں، مشرک کے علاوہ ہر گناہ کو میں بخش سکتا ہوں، ساری قدرتیں مجھے حاصل ہیں۔ لیکن توبہ ایک ایسا عمل ہے کہ کوئی شخص شرک سے بھی توبہ کر لیتا ہے پکی سچی، اللہ شرک جیسے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ توبہ ایک ایسی عظیم الشان چیز ہے، اس لیے کہتے ہیں روزانہ توبہ کرو، نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ توبہ کرو، نہیں تو مہینے میں کرو، نہیں تو سال میں کرو، نہیں تو زندگی میں ایک دفعہ تو کم از کم سچی توبہ کر لو اللہ سے، تو اللہ پاک معاف فرمانے والے ہیں۔ آئندہ کے لیے پھر راستہ ہموار ہو جائے گا، اور خیال کرو تاکہ کسی قسم کی کمی واقع نہ ہو۔ پھر اگر انسانی بشری تقاضے سے پھر کوئی خطا ہو جائے، پھر اللہ کا دروازہ کھلا ہے، پھر کھلا ہے۔ کوئی یعنی شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے کہ پہلے توبہ توڑی اب کوئی معاف نہیں ہوگی، یہ بات نہیں۔ 100 دفعہ بھی اگر توبہ ٹوٹ چکی ہے توبہ کرے، شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے کہ اب معاف نہیں ہوگا۔ 100 آدمیوں کے قاتل کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، بنی اسرائیل کے 100 آدمیوں کے قاتل، تو قتل کتنا بڑا گناہ ہے، قتل کتنا بڑا ہے، اس کے مقابلے میں دوسرے گناہ تو کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ 100 آدمیوں کا قاتل، اس کی معافی ہو گئی۔ اللہ پاک تو اتنی رحمت والے ہیں، اتنے کرم کرنے والے ہیں۔ سیدنا امیر حمزہ کے قاتل وحشی کو معاف کر دیا، اس کا ایمان قبول کر لیا، تو اللہ پاک تو بہت زیادہ کرم کرنے والے۔ کوئی مانگے معافی مانگے، کوئی صدق دل سے طلب ہو اس کے اندر، تو اللہ پاک سب معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اس گفت و شنید کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنی دیر ہم بیٹھے ہیں ہم نے دین کی بات سنی ہے، اللہ پاک اس کو ہمارا حال بنا دے، اس قال کو ہمارا حال اور طبیعت بنا دے اور فطرت بنا دے۔ ہمیشہ ہمیں حقوق العباد کی اور اپنے رب کے حقوق کی پاسداری اور اس کا خیال رکھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان